صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زندگی سنواریں، اور اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ ہم حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے ہمارا نیت سے متعلق۔ نیت یہ بہت ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے جب بندے کا نامہ اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کریم عز و جل ان سے ارشاد فرماتا ہے اس کے لیے ایسا ایسا ثواب لکھو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس بندے نے تو یہ عمل نہیں کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس نے اس کی نیت کی تھی۔ ایک اور جگہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کو پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا تو دل میں کہا اگر یہ سارا کھانا ہوتا اور میری ملکیت میں ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ عز و جل نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے اور تیری اچھی نیت کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ نیت یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کے آخری لمحات میں حاضرین سے فرمایا کہ میرے ساتھ مل کر حج کی نیت کرو، جہاد کی نیت کرو، اور اس طرح ایک ایک عمل کر کے مختلف نیکیوں کے نام گنوانے لگے۔ عرض کی گئی حضور اس حالت میں بھی نیتیں؟ فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ان نیتوں پر عمل کریں گے، اور فوت ہو گئے تو نیتوں کا ثواب تو مل جائے گا۔ یہاں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ جب اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا۔ اس پر اس نے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا، تو اس نے اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، اللہ عز و جل اور توبہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں فلاں علاقے کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہ برائی کی سرزمین ہے۔ وہ قاتل اس علاقے کی طرف چل دیا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی، تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بارگاہ الہی عز و جل میں توبہ کی نیت سے اس طرف آیا تھا، جبکہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انہوں نے اسے ثالث مقرر کر لیا۔ اس فرشتے نے ان سے کہا کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ناپ لو، یہ جس زمین کے قریب ہوگا اسی کا حقدار ہے۔ جب زمین ناپی گئی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، لہٰذا رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ صالحین کے شہر سے ایک بالشت قریب تھا، لہٰذا انہی میں سے کر دیا گیا۔ اور ایک اور جگہ موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جا۔ پھر فرمایا دونوں طرف کی زمین کو ناپو، تو اسے اس زمین کی ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔
تو آپ نے دیکھا کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر عمل سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔